السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ایران کے سابق رہبر اعلیٰ سید علی خامنئی اور 28 فروری کو امریکہ و اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والے خاندان کے دیگر افراد کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ تہران کے بڑے مذہبی اور ثقافتی مرکز امام خمینی مصلی میں علی خامنئی اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کی نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سبحانی نے پڑھائی۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ علی خامنئی کے 3 بیٹے میثم، مسعود اور مصطفیٰ خامنئی تہران کی مسجد میں اپنے والد کی نماز جنازہ میں پہلی صف میں نظر آئے، تاہم ان کے چوتھے بیٹے یعنی ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنئی نماز جنازہ میں موجود نہیں تھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ 3 مراحل میں ادا کی گئی۔ پہلے مرحلے میں سابق رہبر اعلیٰ علی خامنئی، دوسرے مرحلے میں ان کی بیٹی بشریٰ خامنئی، داماد مصباح الہدیٰ باقری اور بہو زہرا احد عادل کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تیسرے مرحلے میں علی خامنئی کی کم سن نواسی زہرا محمدی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ناظرین، BBC عربی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کافی بحث چل رہی ہے۔ تقریب کے ذریعے سیاسی پیغام دینے کی کوشش اور اس میں غیر ملکی سرکاری وفود کی شمولیت کے علاوہ ان تقریبات کے دوران موسیقی وفود کی آمد کے موقع پر پڑھی جانے والی قرآن آیات اور وہاں نظر آنے والے مناظر نے بھی صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق جمعہ کے روز تہران میں شروع ہونے والی آخری رسومات کئی روز تک جاری رہیں گی۔ جمعہ کے روز بین الاقوامی وفود بشمول عرب اور اسلامی دنیا سے آنے والے سرکاری وفود نے رسومات میں شرکت کی۔ اس موقع پر علی خامنئی کا تابوت ایک ہال میں رکھا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر صارفین تقریب کی تفصیلات سے زیادہ اس کے ذریعے دیے جانے والے مبینہ پیغامات کو ڈی کوڈ کرنے میں دلچسپی لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ پہلی چیز جس نے بہت سے صارفین کی توجہ حاصل کی وہ موسیقی تھی، جو تعزیت کے لیے آنے والے وفود کے ہال میں داخلے کے وقت بجائی جاتی تھی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی ایرنا کے مطابق علی خامنئی کی آخری رسومات کے لیے ایک باضابطہ میوزیکل ورک ترتیب دیا گیا تھا جس کا عنوان شہید لیڈر۔ اسے ایرانی فنکار امیر حسین سمی نے ترتیب دیا ہے۔ یہ موسیقی 6 حصوں پر مشتمل ہے جنہیں امر ہو جانے، سفر، باپ، دوبارہ زندہ کیے جانے، جدائی اور الوداع کا نام دیا گیا ہے۔ ایرنا کے مطابق موسیقی کے ان تمام حصوں کو آخری رسومات کی علیحدہ تقریبات کی مناسبت سے تیار کیا گیا ہے۔ بہت سے صارفین نے دیکھا کہ بعض سرکاری وفود جب ہال میں تقریب کی تعزیت کے لیے رکے تو اس وقت قرآنی آیات کی تلاوت بھی کی گئی، تاہم بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ ہر وفد کے لیے مختلف آیات کا انتخاب کیا گیا تھا۔ کئی افراد نے سوال اٹھایا کہ آیا ہر وفد کے لیے منتخب کی جانے والی آیات کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ جب سعودی وفد ہال میں آیا تو اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی گئی، جس میں 2 گروہوں کے بارے میں بات کی گئی، جس میں سے ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا۔ اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کی بات کی گئی ہے۔ شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ القسیم کی سربراہی میں جب قطری وفد تقریب میں تعزیت کے لیے حال میں آیا تو اس وقت سورہ الفتح کی دوسری آیت کی تلاوت کی گئی، جس میں خدا کی جانب سے اگلے اور پچھلے گناہ بخشے جانے اور سیدھی راہ دکھائے جانے کی بات کی گئی۔ ترک وفد کی آمد پر سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کے ایک حصے کی تلاوت کی گئی، جس میں خدا کی راہ میں لڑنے والوں کو دیگر سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اور جب حماس کا وفد تعزیت کے لیے آیا تو سورہ الاحزاب کی آیت 23 پڑھی گئی، جس میں اپنے عہد کو سچا کر دکھانے والوں اور اب بھی انتظار کرنے والوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جبکہ لبنانی حزب اللہ کا وفد حال میں آیا تو اس موقع پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 56 پڑھی گئی، جس میں خدا کی جماعت کے غلبہ پانے کی بات کی گئی۔ یاد رہے کہ ایرانی حکام کی جانب سے ان آیات کے انتخاب کے طریقہ کار کے حوالے سے سرکاری سطح پر کوئی وضاحت نہیں دی گئی۔ متعدد سوشل میڈیا صارفین کئی دنوں تک جاری رہنے والی تقریبات اور مختلف ممالک اور تنظیموں کے وفود کی موجودگی کو
جنگ کے بعد ایرانی ریاستی اداروں کی ہم آہنگی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی عکاسی قرار دے رہے ہیں۔ ناظرین، گویا کہ یہ جو ایک آخری رسومات کے موقع پہ جو طریقہ کار ایران کی جانب سے اپنایا گیا ہے، یقینی طور پہ یہ غیر معمولی بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی ہے۔ اس وقت تہران سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر راشد نقوی، آپ تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج سابق جو وہ ہیں اپنا سپریم لیڈر علی خامنہئی صاحب، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ کل تک اطلاعات تھیں کہ ان کے صاحبزادے جو اس وقت رہبر اعلیٰ ہیں ایران کے، مجتبیٰ خامنہئی، وہ شریک ہوں گے، لیکن وہ نہیں ہو پائے تو وجوہات معلوم ہو پائی ہیں کہ کیا وجوہات تھی کہ وہ ان کے 3 صاحبزادے تو موجود تھے نماز جنازہ میں لیکن وہ نہیں آئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی 2 اور مقامات پہ نماز جنازہ پڑھی جانی ہے، قم کے اندر بھی ہے اور مشہد کے اندر۔ تو عمومی طور پہ یہاں پہ جو بات تھی کہ چونکہ تدفین مشہد مقدس میں ہونی ہے تو زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اگر وہ تشریف لائے سید مجتبیٰ خامنہئی تو وہ مشہد میں تشریف لائیں گے۔ تو لیکن اس وقت کوئی یقینی بات نہیں کی کہی جا سکتی، حکومت کی طرف سے بھی کوئی باقاعدہ سرکاری اعلان موجود نہیں ہے، اس لیے صرف آپ اندازے لگا سکتے ہیں، اور یہاں کے میڈیا کے اندر بھی یہی اندازے لگائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اتنا جیسے کہتے ہیں کہ تجسس بھی نہیں ہے کہ بھئی ہر صورت میں انہوں نے ہی پڑھانی ہے، کیونکہ سیکیورٹی کے عنوان سے جتنی بات یہاں پہ لوگوں کے اذہان تک پہنچی ہوئی ہیں، اس میں وہ اس کو اس انداز سے قبول کرنے کے لیے بھی تیار نظر آتے ہیں کہ اگر نہیں تشریف لا سکتے، سیکیورٹی کا کوئی ایسا پرابلم ہے تو اس میں رسک نہیں لینا چاہیے، چونکہ اس سے پہلے شہید رہبر سید علی خامنہئی کے عنوان سے چونکہ رسک لیا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل نہیں کیا تو اتنا بڑا سانحہ پیش آیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم کی طرف سے بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ایز سچ اس کو ہم کوئی بڑا ایسا ایونٹ نہیں قرار دے سکتے کہ ان کے بغیر یہ ایونٹ پورا نہیں ہوگا یا اس کے اندر کوئی خمی یا کمی رہ جائے گی۔ اور راشد صاحب، انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع پہ جو عالمی وفود آئے ہیں وہاں پہ، تو ہر وفد کی آمد پہ جب انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے سابق رہبر کو، تو مختلف آیات کا گویا کہ تلاوت کی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص اس حوالے سے بحث ہے کہ یہ ایک خاص پیغام تھا کچھ ممالک کے لیے۔ تو ایران میں کچھ اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اسی مقصد کے لیے مختلف قرآن کی آیات کا انتخاب کیا گیا تھا وفود کو لے کے؟ دیکھیں، اس پہ یقینی طور پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ قرآن کی پھر مختلف تفاسیر ہوتی ہیں، اس کے شان نزول اور اس کا جو مفسرین کا اس کے اندر جو آپس میں ایک اختلاف بھی ہوتا ہے، یہ کس موقع پہ کہی گئی ہے اور اس کا ہدف کیا تھا، کیونکہ قرآن کے بارے میں تو یہی کہنا کہ اس کی حتمی تفسیر یہ نہیں ہے کہ جو ہم عام انسان سمجھتے ہیں۔ تشیع کے اندر تفسیر جو ہے وہ معصوم ہی بتاتا ہے، امام ہی بتاتا ہے، لیکن بہرحال ایران کے اندر یہ ہے، عمومی طور پہ بھی ہم نے کئی تقاریب میں دیکھا ہے کہ تقریب جس مناسبت سے ہوتی ہے اس مناسبت سے وہاں پہ آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ جو مختلف وفود آئے تھے، جو قاری قرآن نے وہاں پہ جن آیات کا انتخاب کیا، وہ شاید موقع مناسب ہو، اور جس ملک سے وہ وفد ہو اس کو کوئی پیغام بھی قرآنی پیغام دینا چاہتے ہوں، تو اس کا امکان تو موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو 100% یہ کہا جائے کہ وہ کوئی پالیسی بیان تھا اور سرکاری طور پہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں۔ تو قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، اور قرآن کی ان تعلیمات کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہیں، اور اس میں مفسر قرآن ہی صحیح معنوں میں اس کو صحیح معنوں میں اس کے مطالب بیان کر سکتے ہیں۔ صحیح، مناسب۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس دوران بتایا جا رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کی نئے قیادت منتخب ہوئی ہے، نئے کمانڈر کا تعیناتی ہوئی ہے، اور ساتھ میں مغربی میڈیا کچھ اسپیکر باقر کلیباف کے انٹرویو کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا پہ وہ چلتا ہوا انٹرویو روک دیا گیا، اور شاید لگ رہا تھا کہ اس سے مذاکرات کا ماحول خراب نہ ہو۔
تو اس حوالے سے بھی کچھ آپ تصدیق کریں گے کہ کیا ایسا کچھ ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کا یہ انداز رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی ہے، اس میں امریکی اسرائیلی پروپیگنڈا مشینریز ہمیشہ ایران کے عنوان سے کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ نکالتی ہے کہ جس سے عوام کے اندر کوئی اختلاف کی فضا پیدا کی جائے، اور بالخصوص اس وقت جب کہ پوری ایرانی قوم متحد ہے، متفق ہے اور شہید رہبر کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، ان کی نماز جنازہ، ان کے جلوس جنازہ میں جس انداز سے لوگوں کی شرکت ہے، گویا ایک دوبارہ ایک انقلاب کے بعد ایک اور ریفرینڈم گویا انجا رہا ہے کہ جس میں ایک بار پھر ایرانی عوام اس نظام کی عادت اور اس حکومت سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت اور ساتھ ساتھ اپنی وابستگی اور یکجہتی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ توقع تو ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس طرح کے پروپیگنڈے آئیں گے۔ آج بھی کالی باف جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شریک تھے اور ان کا بڑا سخت قسم کا ٹویٹ جو خود انہوں نے کیا اور اس میں انہوں نے جو انتقام کی بات کی ہے، ایک نقطہ بڑا خوبصورت انداز سے یا لسارت الحسین کی انہوں نے بات کی ہے، یعنی انتقام کی بات کی ہے، تو اس سے انہوں نے گویا ایک استعارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ نماز جنازہ جو ہے اور اس کے جو عوام ہیں وہ انتقام کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس کو انتقام لیں گے۔ تو لہٰذا ان سے اس انداز سے ایک مذاکرات کے عنوان سے تو ابھی یہ جو ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے اس وقت مذاکرات کا سلسلہ تو پس پشت میں ہے اور میڈیا بھی اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ خبریں ساری کی ساری جو ہیں وہ نماز جنازہ، جلوس جنازہ اور جو باہر سے ڈیلیگیشنز آئے ہیں ان کے گرد ہی گھوم رہی ہیں۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ واشنگٹن سے اس دوران تو خبریں آ رہی ہیں کہ 11 جولائی کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور سے کہہ لیں ہونے جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ اس بار یہ مذاکرات اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ تو کچھ اس حوالے سے بھی اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو نماز جنازہ اور اس حوالے سے جتنی بھی تقریبات ہیں وہ میڈیا پہ ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہی ہیں، لیکن 11 جولائی کو زیادہ دور نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے گا، اور پھر ساتھ میں کیا ایران اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے جو بھی اب جہاز گزریں گے ان کو بہرحال ٹول ادا کرنا ہی ہوگا؟ دیکھیں آج بھی وزیر خارجہ کی 2-3 اہم ملاقاتیں تھیں اور مختلف ممالک کے وفود سے، تو اس میں بھی جو تاثر ملا ہے اور ملاقاتوں کے جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایران اپنے اس موقع پہ قائم ہے، لیکن اس کو ہم یہ ایگزیکٹ وہ موقف نہیں کہہ سکتے کہ جو اس وقت ایران کی وزارت خارجہ کا ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ اشارے ہیں جو آج اور گزشتہ روز کی ملاقاتوں میں ہیں۔ تو ویسے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایرانی جو مذاکرات کار ہیں ان پہ بڑا دباؤ ہے کہ وہ ان شرائط سے کہ جو پہلے اپنی قوم کو بتا چکے ہیں اس سے کوئی وہ پس و پیش سے کام لیں یا اس سے کوئی انحراف کریں یا اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مصلحتوں کا شکار ہوں۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو پرانا سٹیٹس پر کوئی ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان اجتماعات کی وجہ سے مذاکراتی ٹیم جو ہے اس پہ دباؤ بھی مزید بڑھ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ راشد نقوی صاحب۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ، سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آج آپ کی سٹوری بھی میں نے پیپر میں پڑھی ہے، گویا کہ 11 جولائی کو کوئی مذاکرات کا تیسرا دور آپ کہہ لیں ٹیکنیکل لیول پہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کچھ ایجنڈا بھی سیٹ ہے جس میں نیوکلیر پروگرام بھی ہے، اس کے علاوہ اسٹریٹ آف ہارمز اور ساتھ میں جو پابندیاں ہیں ایران کے اوپر یا پھر ان کے جو منجمد اثاثے ان کو انفریز کرنا۔ یہ طے ہو گیا ہے واشنگٹن میں کہ اب یہ دور اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے یا پھر سوئٹزرلینڈ میں ہوگا، اور کیا کچھ وہاں پہ ماحول پایا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات کو آگے لے چلنا ہے یا ٹرمپ صاحب تو ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ چانسز کافی اسٹرانگ ہے کہ اسلام آباد میں ہو، کیونکہ اس کے بعد جو ہائی لیول ٹاکس ہوں گی جس کے لیے یہ اس میٹنگ میں ایجنڈا سیٹ کیا جائے گا، اس لیے اس کو ٹیکنیکل میٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ ہوگا دوحہ میں۔ تو یہ سب کے لیے آسان ہوگا کہ اسلام آباد سے ہی دوحہ چلے جائیں بجائے سوئٹزرلینڈ سے آل دا وے پرواز کریں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں اس طرح کی جب اتنے سینسٹیو معاملات ہوں اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو اس میں کسی وقت آخری منٹ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، مگر اب تک جو یہاں گفتگو ہے وہ یہی ہے
کہ زیادہ چانسز اسلام آباد کے ہیں۔ اور انفیکٹ آج یوم آزادی پہ بھی جو ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی وہ تو پھر اگریسو تھی، بلکہ اس وقت جو ایران کے اندر آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں اور ساتھ میں نماز جنازہ بھی آج ہوئی ہے علی خامنہئی صاحب کی، تو اس سے متعلق بھی ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہم 1 ہفتے کا ان کو وقت دے رہے ہیں کیونکہ ہم اچھے لوگ ہیں۔ پھر آج انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایران کی آرمی کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ گویا کہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف اگین ان کی جانب سے اس طرح کے جارحانہ بیانات۔ اب ٹرمپ صاحب چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے ویسے؟ دیکھیں ان کے بیانات کو اس وقت کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ وہ اس طرح کے بیانات بھی دیتے رہیں گے اور بات چیت بھی کرتے رہیں گے بیانات، اور میرا خیال ہے ایران بھی اس بات کو سمجھتا ہے۔ پریشانی زیادہ پاکستان میں، اور وہ بھی پاکستان میں صحافیوں کو ہے۔ ایران بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہوں نے مڈ ٹرم الیکشن لڑنا ہے تو وہ اپنا لہجہ دبنگ رکھیں گے لیکن بات چیت کرتے رہیں گے، تاکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ صدر ٹرمپ ہار گئے۔ تو وہ اس کا مقابلہ کریں، ڈومیسٹک پالیٹکس زیادہ ہے، اور میرا خیال اس کا بہت زیادہ مذاکرات پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا، اگر ہم ایران سے تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، گویا کہ وہاں تو بڑی کلیئرٹی ہے ان کے ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہم تہران سے بھی راشد نقوی صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ ایران کے اینڈ پہ تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس رہے گا، وہاں سے گزرنے والے جہاز ٹول ادا کریں گے تو گزریں گے۔ ہم نے پچھلے عرصے میں بھی دیکھا کہ چند جہازوں نے جب وہاں سے وائلیشن کی ہے تو ان کو ڈرون سے اٹیک بھی کیا گیا۔ تو اگر پابندیاں بھی ہٹائی جا رہی ایران سے، ساتھ میں ان کے منجمد اثاثے بھی انفریز ہو رہے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز پہ بھی انہی کا کنٹرول رہتا ہے، تو اس سارے عمل میں پھر امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ اور کیا یہ حل قابل قبول ہو سکتا ہے ان کو، یا اگین وہاں پہ کچھ اور سوچ پائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ نیوکلیر پروگرام کا مکمل خاتمہ اور ساتھ میں اسٹیٹ آف ہرمز کی بھی پرانی حیثیت کو بحال کرنا؟ امریکہ میں جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بغیر کسی ہدف کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے جنگ میں داخل ہوا امریکہ، اور امریکہ وہ یہ واقعہ فوراً وینیزویلا کے فوراً بعد ہوا۔ امریکہ میں وہ ایران میں بڑے مظاہرے ہو رہے تھے، تو اسرائیلی پرائم منسٹر آئے، انہوں نے ایک ملاقات کی شاید 21 فروری کو، اس کے فوراً بعد ہی حملہ ہو گیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک تو تجربہ تھا ان کے وینیزویلا کا، اور دوسرے ایران کے مظاہروں کو جو یہاں بہت زیادہ پلے ہو رہا تھا، تو اسرائیلی وزیر اعظم ان کو آسانی سے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایرانی عوام تیار ہیں، آپ وہاں تھوڑی سی کوشش کریں گے اور آپ ہیرو بن جائیں گے، صرف امریکہ میں نہیں ایرانی عوام کے بھی۔ تو وہ اس میں کود پڑے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو ریئلائز ہوا، اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ نتنیاہو کا نام سن کے بھی غصے میں آ جاتے ہیں۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب امریکہ میں اس بات کو سمجھا جا رہا ہے کہ ایک غلطی کی تھی، اور جو بھی غلط کام ہو اسے جتنا جلدی جان چھڑا لی جائے اتنا اچھا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہاں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو امریکہ کے لیے اس وقت یہی بہتر ہے کہ امریکہ وہاں سے وڈرا کر جائے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے جب سیاسی میدان گرم ہو، انتخابات ہونے والے ہوں، تو جو فریق مخالف ہے وہ تو اس کا فائدہ تو اٹھائے گا، اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ضرور بن جائے گا جس سے صدر ٹرمپ کو مڈ ٹرم الیکشن میں ان کی پارٹی کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب، آپ سے گفتگو کر رہے تھے واشنگٹن سے۔ ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے دہشت گردی کا، کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں بالخصوص دہشت گردی کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی تجزیہ کار امتیاز گل صاحب۔ سر، ہم اس وقت ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات جن میں ہمیں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، بالخصوص خیبر پختونخوا کے اندر کوئی مئی کا مہینہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک ہولناک مہینہ تصور ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ اس ماہ میں واقعات ہوئے ہیں۔ کیا کہیں گے، وجوہات کیا ہیں؟ کیا صوبوں اور وفاق کے درمیان گویا کہ کوارڈینیشن نہ ہونا، سیم پیج پہ نہ ہونا، یا پھر آپ کے خیال میں دیگر بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جو اس پہ پری ڈومیننٹ رول پلے کر رہی ہیں؟ تو کیا کہیں گے سر، یہ
دہشت گردی کا اسکیل اپ ہونا کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے؟ شکریہ افتخار. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی گزشتہ ہمارا جو کوارٹر جو گزرا ہے اپریل مئی جون، اس دوران کوئی 774 شہادتیں اموات ہوئی ہیں. اور ایک کبھی ایسا مہینہ ہوتا، ایسے کوارٹر ہوتے تھے کہ اس میں 1,000 1,500 شہادتیں اور ہلاکتیں ہوا کرتی تھی. لیکن بنیادی وجوہات اس کی ایک ہی ہیں. اس میں صوبے اور وفاق کا یا صوبے اور جو وفاقی سیکورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے جو ہم نے جتنا فالو کیا ہے گزشتہ 20-25 برسوں میں، کہ پاکستان کی وفاقی سیکورٹی فورسز جس میں رینجرز بھی ہیں، ایف سی بھی ہے اور مسلح افواج بھی ہیں، اور جو ہماری صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، دونوں جگہوں پہ بڑی بہترین کوارڈینیشن رہی ہے. کوئی مانے نہ مانے، بعض اوقات آپ کو معلوم ہے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہمارے کچھ دوست جو جن کے پاس وزارتیں بھی ہیں، وہ چونکہ بغض معاویہ میں پی ٹی آئی کی طرف وہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے نالائکی کی وغیرہ وغیرہ. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی غیر جانبدار مبصر جب اعداد و شمار کو دیکھے گا گزشتہ 20 برسوں کے، تو اس میں ان کو ایک ہی پیٹرن نظر آئے گا، اور وہ پیٹرن جڑا ہوا ہے سرحد پار سے ہونے والے حملوں کے ساتھ. اور بنیادی طور پہ اس میں تحریک طالبان پاکستان ملوث ہے جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے، اور پھر انہی کا تعلق بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ بھی ہے. دونوں میں بڑی کوارڈینیشن پائی جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ افغانستان میں اس وقت جو پناہ گزین ہیں ٹی ٹی پی بی ایل اے کے لوگ، وہ اس کا سبب بنے ہوئے ہیں. اب ظاہر ہے اتنی بڑی سرحد ہے، 2560 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اس کے بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں سے لوگ آسانی سے آ جا سکتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بارڈر تو اگرچہ 11 اکتوبر سے مکمل طور پہ بند ہیں، لیکن اعداد و شمار سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بارڈر بند ہونے سے دہشت گردی میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ زیادہ ہوا ہے. یہ اس کا دورانیہ اور اس کے لیکن گورنر خیبر پختونخوا کا بیان آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. ان کے خیال میں تو صوبائی حکومت کا وفاق کے ساتھ سیم پیج پہ نہ ہونا، گویا کہ وفاق یہ کہے کہ ان لوگوں کے خلاف ملٹری آپشن ہی واحد ایک مؤثر طریقہ ہے ان سے نمٹنے کے لیے، بٹ وہاں کی صوبائی حکومت کا بار بار یہ کہنا کہ گفتگو ڈائلاگ ٹیبل کی طرف جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں اس گویا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں وہ کامیابی نہیں مل پا رہی کہ جو ایک ایفرٹ ہو رہی وفاق کی جانب سے. دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کے جو گورنر جو کہ آپ ہی کے علاقے سے اپنا الیکشن بھی ہارے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہے سیاسی بات کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہماری مقتدرہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی ہے، سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے رستے جو لوگ یہ ٹی ٹی پی کے آج آ رہے ہیں ان کے خلاف اب آپریشن لازمی ہے، تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے کہنے پہ رکے گی. اور ویسے بھی آپریشنز جو ہیں دہشت گردوں کے خلاف، جرائم پیشہ نیٹ ورکس کے خلاف، وہ تو ہماری مسلح افواج، ہماری پولیس، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم فورسز کے جو وظیفہ ہے، ان کے جو ڈیوٹی ہے اس کا باقاعدہ حصہ ہے. تو اس میں ان کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خصوصی طور پہ اعلان کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں. جس طرح آج کل ہو رہا ہے، جب دہشت گرد حملے ہوتے ہیں تو جواب میں خاص طور پہ مشرقی افغانستان کے اندر جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں ان پہ بھی حملے ہو جاتے ہیں. تو اس میں صوبائی حکومت سے پوچھا تو نہیں جاتا ہے. لہٰذا بڑا ضروری ہے پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے لیے کہ وہ اس معاملے کو پولیٹیسائز نہ کرے، سیاسی رنگ نہ دے، بلکہ یہ انہیں کہنا چاہیے کہ کس طرح ہم مل بیٹھ کے ایسے حالات پیدا کریں کہ سرحد پار سے ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کی مؤثر روک تھام کی جا سکے مل جل کر. صرف کسی ایک حکومت پہ یہ مدعا ڈال دینا کوئی مناسب بات نہیں ہے. لیکن امتیاز صاحب، آپ نے بارڈر کو بھی اپنی طرح تو کوشش کی ہے بہتر انداز میں مینیج کرنے کی. پہلے مرحلے میں ہم نے باڑ لگائی، اور جیسے اب آپ فرما رہے ہیں کہ پچھلے اب کئی ماہ سے وہ بارڈر ایون کہ ٹریڈ کے لیے بھی بند ہے، اور یہاں تک کہ ہم نے سرحد کے اس پار بھی
دہشت گردی کے مراکز کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کر بھی رہے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود بھی گویا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملک کے اندر اضافہ ہونا، گویا کہ سیکیورٹی فورسز یقینی طور پہ اس کو بہتر انداز پہ ہینڈل کر رہی ہوں گی، بٹ بار بار ایک بات ہی کی جاتی ہے کہ جب تک پولیس کے نظام کو بہتر نہیں کیا جائے گا، پولیس کو امپاور نہیں کیا جائے گا، اکوپ نہیں کیا جائے گا، شاید تب تک ہم گویا کہ ان کے جو سپورٹرز لوکل لیول پہ ہیں یا پھر وہ جو انٹیلیجنس کا نظام ایک ان پلیس پولیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ مسنگ ہے، اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو شاید کامیابی نہ مل پائے۔ تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ بڑا جائز ہے، درست ہے؟ دیکھیے افتخار، یہ تو گزشتہ 20-25 برسوں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ پولیس کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی معاشرے کا، شہریوں کے لیے وہ پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ پولیس اسی علاقے کی ہوتی ہے، اس علاقے کی جو سرویلنس ہے، نگرانی ہے یا دفاع ہے، سب سے پہلے فریضہ آتا ہے یا ذمہ داری آتی ہے وہ پولیس پہ، اور اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ پولیس کے اختیارات میں اضافہ کیا جائے، اس کو با اختیار بنایا جائے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، بنوں میں، لکی مروت میں کئی مرتبہ پولیس اہلکار اس حوالے سے دھرنے بھی دے چکے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں اختیار مکمل طور پہ دے دیں اور پھر دیکھیں کہ دہشت گردی کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے نہیں، پیش بندی ہم کرتے ہیں یا نہیں، یا پھر آپ تمام تر اختیار خود لے لیں۔ تو اس میں یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں پہ، مرکزی حکومت پہ، صوبائی حکومت پہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے کہ یہ جو ابہام ہے اس کو ختم کیا جائے کہ کیا خیبر پختونخوا کی پولیس کو مکمل اختیارات حاصل ہیں یا نہیں، اور اگر اختیارات حاصل ہیں تو اس میں پھر کوئی مداخلت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ جو کنفیوژن سی ہے نا، ابہام کی سی صورتحال، اس سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ، ہول آف اسٹیٹ اپروچ، کہ جب تک تمام ادارے، تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر نہ بیٹھیں اور ایک بیانیہ جب تک نہیں دیں گے۔ دیکھیں نا آپ، خیبر پختونخوا کے گورنر ماشاءاللہ وہ کچھ کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کی زبان کچھ اور ہے، اور پھر ہم اسلام آباد سے نسبتاً کچھ اور سنتے ہیں۔ تو جو دشمن ہے، چاہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہے، چاہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہے، اور یہ ظاہر ہے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہوں گے، کیونکہ اپنے تئیں کوئی صرف اپنے زور پہ اتنے طویل عرصے تک یہ انسرجنسی برقرار نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اس کا مقابلہ جو ہے محض تمام لوگوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کے ایک مشترکہ لائحہ اور مشترکہ بیانیہ اختیار کرنے سے ہی ہو سکتی ہے اس کی پیش بندی۔ اتنا چونکہ اس کو ہم کہتے ہیں لائف اینڈ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، جو ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے، انہوں نے کھلم کھلا کہا ہوا ہے کہ ہم نے تو اس حکومت کو، اس ملک کو گرانا ہے۔ تو اگر گرانا ہے اس ملک کو تو اس کا مطلب ہے کہ اس تقاضا پھر یہ عہد ان کا، بی ایل اے کا یا ٹی ٹی پی کا، یہ کرتا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی عہد کریں کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو کامیاب نہیں ہونے دینا، بھلے وہ آرگینک ہیں یا انہیں کسی کی حمایت حاصل ہے، ہم نے ان کا کلا کما ضرور کرنا ہے مل بیٹھ کر۔ اور اب ایک تو یہ بھی بتایا گیا، انفیکٹ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امن لشکر بنے، اب بھی بنوں میں بالخصوص جو حالیہ کچھ وارداتیں ہیں جن میں وہاں پہ عام بے گناہ شہریوں کو مارا گیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اپنے علاقوں میں انہوں نے ان عسکریت پسندوں کو، ان دہشت گردوں کو آنے سے منع کیا تو ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو ماضی میں بھی کچھ اس طرح کے گلے ہمیں نظر آئے کہ جو لوگ ان کے خلاف ہتھیار اٹھاتے رہے، گویا کہ ریاست ان کی مدد کے لیے نہیں ہے، یا اب بھی اگر لوگ ان کو اپنے علاقوں میں منع کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہیں اگین لوگوں کے ساتھ وہ کنیکٹیوٹی ریاست کی نظر نہیں آ رہی کہ جو ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اپنے تئیں بھی چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا عنصر ان علاقوں میں نہ پھیلے، لیکن شاید وہ سپورٹ مسنگ ہے کہ جو ہونی چاہیے ان کے لیے؟ جی بڑی اچھی بات ہے، ایک اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، راول پنڈی میں بیٹھے ہیں، پشاور میں بیٹھے ہیں یا کوئٹہ میں، کہ اس وقت جو ملک کے سیاسی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، اس میں ریاستی اداروں یعنی فوج اور پولیس اور عوام، جو خاص طور پہ جو سرحدی علاقوں کے عوام ہیں، اور پھر جو بڑے شہر ہیں ان کے عوام، ان کے درمیان ایک خلیج پیدا ہو چکی ہے۔
تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پولیس ہمیشہ فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتی ہے، کمیونٹی ان کے لیے انفارمر کا کام دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں آئیز اینڈ ایئرز، یعنی آپ کی آنکھیں اور کان جو ہے وہ آپ کی کمیونٹی ہوتی ہے۔ اگر کمیونٹی اس وقت مایوسی کے عالم میں ہے، وہ خود کو امپاورڈ نہیں سمجھتی ہے، تو پھر وہ فنکشن جو ہے اس کا آئیز اینڈ ایئرز کا، کہ وہ مخبر کا کام جو اپنے معاشرے کے تحفظ کے لیے اس کے مفاد میں ہر بندہ وہ فرض انجام دیتا ہے، اگر وہ فنکشن رک جاتا ہے تو پھر چاہے امن جرگہ ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے کوئی اور کنٹونمنٹ ہو، وہ پھر اس نوعیت کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ عوام اپنا وہ فریضہ، ان کی اکثریت وہ فریضہ ادا کرنا بند کر دیتے ہیں، وہ فریضہ جس کے تحت بہت سارے حملوں کی پیش بندی میرا خیال ہے ہو سکتی ہے اگر عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلق مضبوط ہو، دوبارہ قائم ہو جائے۔ بہت شکریہ امتیاز گل صاحب۔ ناظرین، ہم سے گفتگو تھے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کون سے اقدامات ہیں کہ جو انتہائی ضروری ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد چلیں گے لاہور، جہاں پہ 2 غیر ملکی خواتین کا اغوا، پھر ان کے ساتھ زیادتی، اگرچہ آج بتایا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ 8 ملزمان پکڑے گئے ہیں، لیکن اس سنگین جرم میں ملوث افراد جن میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ 62 افراد بھی شامل ہیں، ان کو سزا مل پائے گی کہ نہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں گزشتہ دنوں 2 غیر ملکی خواتین کو اغوا کیا گیا اور پھر ان سے زیادتی کی گئی۔ آج ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے پریس کانفرنس میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ جس گھر میں چھاپہ مارا گیا بازیابی کے لیے، وہ نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار اس میں کرائے میں رہتے تھے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ رضا ڈار کی جو گرفتاری ہے وہ اہل خانہ کی جانب سے ٹیلی فون نمبر دینے کے بعد عمل میں لائی گئی۔ اس کیس میں ناظرین جو زیادتی کا شکار بننے والی خواتین ہیں، ان کا 164 کے تحت بیانات ہو چکے ہیں، جس میں کافی تفصیلات بتائی گئی ہیں، لیکن اب یہ کیس کیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے اور جو 8 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں ان سے اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کن دفعات کے تحت مقدمات بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لاہور سے بیروچ ڈان نیوز محمد بلال، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بلال، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ آج ڈی آئی آپریشنز نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، کیا کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور کوئی کلیئرٹی مل پائی ہے کہ یہ جو ملزمان گرفتار کیے گئے 8، کیونکہ پہلے تو 4 کا کہا گیا تھا، اب تعداد بڑھ کے 8 ہو گئی ہے، یہ براہ راست اس اغوا اور زیادتی کے واقعات میں ملوث پائے گئے ہیں؟ دیکھیں شرائی صاحب، آج جو ڈی آئی جی فیصل کامران کی پریس کانفرنس کی، بیسیکلی وہ تمام جو اب تک کی کارروائی ہوئی ہے، گرفتاریاں ہوئی ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، وہ انہوں نے میڈیا سے شیئر کی، اور انہوں نے وہ جو ایک شروع میں کہا گیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی جو پنجاب پولیس کی جو امیڈیٹ انہوں نے کارروائی کی 2 گھنٹوں کے اندر اندر ان دونوں جو غیر ملکی خواتین تھیں ان کو کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، وہ ساری جو درودات تھی انہوں نے اب تک کی وہ آج میڈیا کے سامنے پیش کی۔ اس کیس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو آپ کو پتا ہے کہ 2 غیر ملکی خواتین تھیں، ایک اسپین کی رہائشی ہیں لیکن ان کا تعلق وینزویلا سے ہے، دوسری جو ہے وہ ہالینڈ سے ان کا تعلق ہے۔ اب تک کی جو سامنے تحقیقات آئی ہیں، بیسیکلی یہ کرپٹو کرنسی کا جی وہ کیس ہے، جو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ 1 سال پہلے بھی میڈیا میں خبریں سرکولیٹ ہوئی تھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ زیادہ چیز ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ شاید جو ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں ان کے کسی ایک قریبی عزیز نے جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، اور شاید وہ انویسٹمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے۔ یہ وہی کیس ہے، اور یہ جو دونوں خواتین کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں عدالت میں، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی، ان سے جو وہ تو تمام رقم تھی وہ وہی رقم جو کرپٹو کرنسی والی تھی جس طریقے سے انویسٹمنٹ کی گئی تھی، تو وہ ریکور کرانے کے لیے کوشش کی گئی کہ ان دونوں خواتین کو کسی طریقے سے ڈرا دھمکا کے وہ رقم جو تھی وہ ان سے واپس لی جائے۔ تو آج فیصل کامران نے جو پریس کانفرنس کی، بیسیکلی انہوں نے اپنی صفائیاں دی کہ وہ جو ایک اس کیس میں پولیس کی طرف سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس ہینڈل کیا گیا، جس طریقے سے جوڈیشل میجسٹریٹ کے گھر رات کو گئے اور انہیں کہا گیا کہ ابھی ان غیر ملکی خواتین کی کہ جو ہے بیانات ریکارڈ کیے جائیں، اور جوڈیشل میجسٹریٹ جس طرح اوفینڈ ہوئے انہوں نے کمپلین کی، اور پھر جو متعلقہ ایس ایچ او تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا، ان کے خلاف ایف آئی آر کی گئی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ کیوں
ضرورت پیش آئی تھی کہ رات کو ان کو بھیجا گیا. بیسیکلی ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ ان دونوں خواتین کے جو فلائٹ تھی وہ صبح انہوں نے 5 بجے واپس روانہ ہونا تھا, تو اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ رات کو ہی ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی جائے, کیونکہ اگر ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہ کی گئی, یہ دونوں خواتین واپس چلی جاتی ہیں اپنے ممالک میں, تو پھر کیس کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو لیکوناز جو ہیں وہ رہ جائیں گے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 4 گرفتاریاں جو تھی وہ پہلے کی گئی تھیں, اور اس کے بعد 4 گرفتاریاں اب دوبارہ جو ہیں وہی, تو ٹوٹل 8 افراد گرفتار ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا اس میں ایک باس کا لفظ یوز ہو رہا تھا کہ بھائی خواتین نے اپنے بیان میں بار بار کہا کہ وہ لوگ باس کا ذکر کرتے تھے, تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ وہ باس کون تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وحید نامی شخص ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ وہ بیسیکلی وہ گینگسٹر ہیں, غنڈا ہیں, اور ان کے اوپر آلریڈی پہلے سے کافی جو مقدمات ہیں وہ درج ہیں. 8 سے 10 مقدمات کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ ان کے اوپر درج ہیں. لیکن بلال یہیں پہ رکیے گا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کسی صحافی نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ وحید نامی شخص کو کچے کا ڈاکو تو ہے نہیں کہ کوئی جنگلوں میں رہ رہا ہے اور اسے شاید پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے. لاہور کے گوئے کہ صوبائی دارالحکومت میں بیٹھ کے ایک جرائم پیشہ شخص ایک وہاں پہ ایک طرح سے وہ اتنے بڑے سیریس کرائم میں ملوث ہے, اور کہا بھی جا رہا ہے کہ 10 مقدمات آلریڈی اس کے خلاف درج ہیں, تو اس کی گرفتاری اب تک کیوں عمل میں لائی گئی؟ یہ کوئی سوال کسی نے کیا ان سے؟ دیکھیں, جو آج ڈی آئی جی کی پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کرائم رپورٹرز تھے وہاں پہ, میڈیا کے تمام جو لوگ تھے, وہ ان کے سوالات کی بچھاڑ اتنی تھی کہ شاید اگر 1 بائی 1 اگر تحمل سے سوالات کر لیے جاتے تو زیادہ بہتر تھا. وہ ڈی آئی جی سے مختلف کوسچنز ہو جاتے, لیکن وہاں پر کیونکہ وہ ڈی آئی جی سے آلریڈی کچھ جو کرائم بیٹ کے رپورٹرز ہیں وہ بھی خفا ہیں, ان کے اپنے بھی گرجز تھے, تو انہوں نے بھی شاید آج کا موقع یہ بہتر جانا کہ ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہے, کیونکہ ڈی آئی جی کا انٹریکشن جو ہے وہ کرائم رپورٹرز کے ساتھ اس طرح ریگولر نہیں ہوتا. تو کافی سوالات ایسے تھے جو پوچھے جانے چاہیے تھے اور وہ بیچ میں رہ گئے اس تمام شور شرابے کے درمیان میں. آج ڈی آئی جی کی جو پریس کانفرنس تھی, انہوں نے بیسیکلی یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ پولیس نے بڑا پرامپٹ اور سوئفٹ ایکشن لیا تھا. پولیس نے جس طریقے سے ان تمام لوگوں کو گرفتار کیا, لیکن وہ جو ان سے سوالات بھی کہے گئے کہ جس طریقے سے آپ حقائق بیان کر رہے ہیں گرفتاری کا عمل جو ہے اس طرح نہیں ہوا. گرفتاری تو تب ہوئی جب جو گاڑی جن میں دونوں خواتین کو ایئرپورٹ لے جایا جا رہا تھا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, انہوں نے کسی گاڑی سے ہٹ کیا اور گاڑی جب رکی تو وہ خواتین تو خود وہاں سے بھاگ کر نکلی ہیں گاڑی میں سے, تو پولیس نے انہیں کب ٹریس کیا. لیکن انہوں نے وہ تمام جو واٹس ایپ کنورسیشن تھی ان خواتین کے فیملیز کے ساتھ بیرون ملک, پھر کس طریقے سے سیف سٹی کے پاس وہ کال آئی اور اس کس طریقے سے پولیس نے ایکشن لیا, وہ تمام انہوں نے تو اپنی سائیڈ آف سٹوری یہ بیان کی, اور انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ پنجاب پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی کی کارروائی تھی کہ یہ دونوں خواتین کو ریکور کیا گیا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کیا غیر ملکی خواتین اب موجود ہیں یا چلی گئیں, اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ رضا ڈار اس سارے عمل کے اندر براہ راست ملوث ہیں, اور وہ جو گروپ اس سارے معاملے میں ملوث پایا گیا ہے جس نے اغوا بھی کیا, زیادتی کے مرتکب بھی ہوئے, ان کے ساتھ ان کے لنکیجز اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی اس دوران جو موبائل کنورسیشن یا باقی جتنے بھی شواہد ہیں ان کے بارے میں بھی سوالات ہوئے کہ ان کو محفوظ کر لیا گیا, کیونکہ آگے چل کے اسی کی بنیاد پہ سزائیں ہوں گی ملزمان کو. جی شاہد صاحب, جو دونوں خواتین ہیں وہ تو اس وقت پاکستان سے واپس جا چکی ہیں. ان خواتین کا جس دن ان کا ریکوری ہوئی ہے اسی دن رات کو ان کا جو ہے, بلکہ الگ صبح جو 5 بجے کی فلائٹ تھی, آج جو فیصل کامران نے یہ بتایا کہ وہ 5 بجے کی فلائٹ سے واپس جانا چاہ رہی تھیں, وہ انسسٹ کر رہی تھیں کہ وہ واپس جانا چاہتی ہیں, لیکن پھر ان کے متعلقہ جو ایمبیسیز تھی ان سے کوارڈینیٹ کر کے پولیس نے یہ میک شور کیا کہ پہلے ان کے جو 164 کے تحت بیانات ہیں, جو کیس کی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر یہ تمام کیس چلے گا, تو یہ بیانات ریکارڈ کیے جائیں. لہٰذا ایک دن کا جو ہے وہ ڈیلے ہوا تھا, ان کو ان کے جو بیانات تھے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرائے گئے, اور پھر نیکسٹ ڈے
وہ دونوں خواتین جو تھیں وہ اپنے ممالک کو واپس جا چکی ہیں. جیسے کہ آپ نے رضا ڈار کی بات کی تو رضا ڈار ہوں اور باقی 3 لوگ تھے, ان 3 کو جو ہے وہ جب گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. ان 3 کا 14 روز کا, چاروں جو ملزمان تھے ان کا 14 دن کا ریمانڈ جو ہے مانگا گیا تھا, لیکن عدالت کی جانب سے ان 4 ملزمان کا 5 روز کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے. اب ان کو 5 دن کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا. 7 میں فیصل کامران نے بتایا کہ جو مزید 4 گرفتاریاں ہوئی ہیں, اب اس کیس میں 8 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں, تو ان 4 لوگوں کا بھی ریمانڈ ان کے لینے کے لیے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور پھر ان تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا. جو شواہد کا آپ نے کوشچن کیا, آج انہوں نے میڈیا کے سامنے وہ جو کچھ فوٹیجز تھیں وہ رکھی. انہوں نے بتایا کہ جو گاڑی ریکور کی گئی ہے ان خواتین کے جو کچھ بلانگنگز تھی ان میں سے کچھ ایسی چیزیں جو پولیس کو ریکوائرڈ تھیں انویسٹیگیشن کے لیے, وہ چیزیں ان لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہیں ایویڈنسز کے طور پہ, اور ان جو تحقیقات ہیں ان کو ان تمام ایویڈنس کی بیس پہ اب آگے بڑھایا جائے گا. اور میڈیکل رپورٹس وغیرہ بھی آ چکی ہیں, جو زیادتی کا ان کی جانب سے ایک تھا الزام وہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے, اور ساتھ میں کیونکہ اغوا ایک سیریس کرائم تصور ہوتا ہے تو میرے خیال میں شاید میں ضرور اس پہ کلیئرٹی دیجیے گا کہ دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت بھی کچھ دفعات اس پہ شامل کی گئی ہیں. مقدمے کے اندر جو دفعات ہیں ان کی تفصیلات بھی کچھ سامنے آئی ہیں. دیکھیں جو ان کے خلاف جو اغوا برائے تاوان جو ہے رینسم کا وہ دفعات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان جو دونوں بیانات ہیں غیر ملکی خواتین کے ان کی جانب سے ریپ کے بڑے سیریس ایلیگیشن جو ہیں ان 4 ملزمان پر لگائے گئے ہیں. تو پولیس نے دونوں جو خواتین ہیں ان کی میڈیکل جو رپورٹس ہیں وہ بھی لی ہیں. میڈیکل رپورٹس کو میڈیا کے سامنے نہیں لایا گیا. میڈیکل رپورٹ جو ہیں وہ پولیس نے اپنی طرف پاس رکھی ہیں, سیل رکھی ہیں. ایف آئی آر جو تھی اس کو ضرور پبلک کیا گیا ہے. جو 164 کی دونوں خواتین نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہیں کورٹ کے اندر, وہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی اس وقت پبلک ہو چکی ہیں, وہ تمام میڈیا میں اس وقت ہمارے پاس ہیں. لیکن جو میڈیکل رپورٹس اس کیس میں جو میڈیکل کروایا گیا دونوں خواتین کا, وہ رپورٹس ابھی تک اس طرح منظر عام پر نہیں آئی. بہت شکریہ محمد بلال, بیورو چیف ڈان نیوز, اور ہم سے بات کر رہے تھے اور اس کیس سے متعلق تفصیلات بتا رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.